أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امامنا خطیبنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد گزشتہ موضوع درود طیبہ کے حوالے سے تھا۔ کچھ احباب کی یہ خواہش اور مجھ تک ان کی یہ سفارش تھی کہ اسی موضوع کو اور بھی بیان کیا جائے، تو آج کا موضوع ہے درود طیبہ اور سنت مطہرہ۔ درود جس کا مطلب دراصل دعا ہوتا ہے اور دعا عبادت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ گزشتہ بھی ہوا اور یہ معروف ہے، جو قرآن سے تھوڑا بہت بھی تعلق رکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ میں ضرور معلوم ہوتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ظاہر بات دعا عبادت ہوتی ہے تو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ عبادت نہیں کرتے۔ لہذا جب درود کی نسبت، یہ علماء کا متفقہ ایک اصول ہے، جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب عبادت نہیں ہوتا، دعا نہیں ہوتا، دعا پکار ہوتی ہے اللہ سے، اللہ پکار سنتا ہے، اللہ پکار سنتا ہے، اللہ خود پکارتا اس انداز میں نہیں جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ لہذا جب درود کی نسبت اللہ کی جانب ہوتی ہے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ درود بھیجتے ہیں اور فرشتے، تو اس کا مطلب رحمت ہوتا ہے، اس کا مطلب رحمت ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور جب درود کی نسبت فرشتوں کی جانب ہوتی ہے تو اس کا مطلب دعا ہوتا ہے، اس کا مطلب دعا ہوتا ہے۔ اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لہذا یہ عمل ایسا ہے، اس عمل کے اندر
فرشتے بھی شامل ہیں، اللہ بھی شامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی شامل ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کا اللہ نے ایک مزاج رکھا ہے، ایک طبیعت رکھی ہے۔ آپ گھر میں اپنے والد کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، اپنی والدہ کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کے ہر اولاد کو، بیٹا اور بیٹی کے الگ الگ مزاج کو سمجھتے ہیں، اپنے بھائی کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اپنی بہن کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ اور اگر بندہ یہ مزاج نہیں سمجھتا اور اس کے مطابق نہیں چلتا تو کلیش شروع ہو جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں، اور اسے پتا ہوتا ہے اگر میں اس طرح بات کروں گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، مد مقابل مجھے کیا جواب دے گا۔ اس طرح اداروں کا مزاج ہوتا ہے۔ پولیس کا ادارہ ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ فوج کا ادارہ ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ اسی طرح حکومتوں کا مزاج ہوتا ہے۔ پاکستان کی حکومت کا مزاج الگ ہے، انڈیا کی حکومت کا مزاج الگ ہے، امریکہ کی حکومت کا مزاج الگ ہے، اسی طرح سعودی عرب کی حکومت کا مزاج الگ ہے۔ ہر ادارے کا، ہر انسان کا، ہر گروہ کا، ہر جماعت کا، ہر مسلک کا، ہر مذہب کا مزاج الگ ہوتا ہے اور اسی کے مطابق چلا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مزاج ہے۔ کوئی بھی مسلمان کہیں بھی ہو، سمجھدار بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ مزاج سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، وہ مزاج سے سمجھ جاتا ہے یہ ہندو ہے، وہ مزاج سے سمجھ جاتا ہے یہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا اسی طرح شریعت محمدی کا بھی ایک مزاج ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شریعت محمدی کے مزاج کے، یعنی جب کوئی آپ کے مزاج، جب مسلمان پکا ہے، صحیح مسلمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے، اس سے پہلے کیا ہے کہ وہ مسلمان صحیح ہو اور اس کے پاس اتنی معلومات ہو کہ وہ شریعت کے مزاج کو سمجھ چکا ہو، وہ شریعت کے مزاج کو سمجھ چکا ہو۔ اس کو پہلے ایک اور حدیث سے سمجھ لیتے ہیں، پھر اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے اور بڑے کمال کی بات ہے کہ جب آپ گھر سے چلیں، کسی سفر پہ روانہ ہوں اور ایک سے زائدہ لوگ ہوں، 2 ہوں، 3 ہو، 10 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، جتنے بھی افراد سفر پہ جائیں، وہ سفر کے آغاز سے پہلے ایک بندے کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول اور سنت ہے، اس لیے کہ اگر ہر بندہ اپنی مرضی کرے گا تو وہ کوئی کہے گا ادھر کو جانا ہے، کوئی کہے گا فلاں بس پہ جانا ہے، کوئی کہے گا میں نے ٹرین سے جانا ہے، کوئی کہے گا میں نے وہ ڈیوو پہ جانا ہے، کوئی کہے گا میں نے فلاں جو سواری کا انتخاب کرنا ہے۔ اس لیے ایک امیر کو مقرر کر لو، پھر اس کی بات کو ماننا بھی ہے۔ تمہید تھوڑی لمبی ہے لیکن بات صرف ایک ہی بتانی ہے، اس بات کو ماننا ہے جو بھی وہ بات کہے، پھر آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے، کوئی پریشانی سفر میں نہیں آئے گی۔ بین ہی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کا ایک وفد بھیجا کہیں، تو اس میں ایک آدمی کو امیر مقرر کر لیا گیا۔ تو سفر لمبا تھا، کسی جنگل میں ان کا پڑاؤ ہوا، کسی جنگل میں پڑاؤ ہوا، تو پڑاؤ کے دوران رات اندھیری تھی، امیر صاحب نے حکم کیا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ سب نے لکڑیاں اکٹھی کی، شاید امیر صاحب تیش میں آئے، کیا ہوا، کوئی مسئلہ بنا، انہوں نے کہا آگ جلاؤ۔ آگ جلانے کے بعد کہا چلو اب آگ میں کود جاؤ، آگ میں کود جاؤ۔ اب یہاں تک بات شریعت کے مطابق ہے، یہاں تک بات کیا ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ صحابہ صحیح مسلمان ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل سے ماننے والے ہیں، ان کو پتہ ہے سنت، عین سنت کے مطابق عمل کیسے ہوتا ہے۔
یہاں تک امیر کی بات مان لی، لکڑیاں اکٹھی کر لی، آگ جلا لی ہے، الو جل رہا ہے، تو اس میر صاحب نے کہا کہ اب اس کے اندر چھلانگ لگا دو۔ اب مزاج کیا ہے شریعت کا؟ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں نذیر بن کر، دنیا میں آئے ہیں نذیر بن کر۔ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے والا۔ نذیر کا مطلب کیا ہے؟ کس سے ڈراتے ہیں؟ جہنم سے ڈراتے ہیں۔ جہنم کیا ہے؟ آگ ہے۔ تو مزاج یہ ہے کہ شریعت آگ سے بچانے کے لیے آئی ہے، شریعت بچانے کے لیے آئی ہے، آگ سے آگ میں پھینکنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ لہذا یہ امیر صاحب کہتے ہیں آگ میں چھلانگ لگا دو، صحابہ نے کہا یہ تو ہماری شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، لہذا ہمیں ان کی بات کو نہیں ماننا۔ اس نے سختی کی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کیا اور بہت اچھا کیا ہے۔ اگر آپ اس کی بات مان کر آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو یہی آگ میں نہ جلتے، بلکہ قیامت تک، بلکہ جہنم میں آگ میں جلتے رہتے۔ یہ بات شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، لہذا ہر بندے کے پاس اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ شریعت کے مزاج کو سمجھ سکے۔ پھر اس طرح کوئی بھی جو کم علم رکھنے والا ہے وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہ کم علم رکھنے والا کوئی نئی چیز آپ کو دین بتا کر نہیں بتا سکے گا۔ کم علم رکھنے والا جو شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتا، آپ کے اوپر کوئی نئی بات ٹھوس نہیں سکتا۔ کم علم رکھنے والا اپنی طرف سے کوئی فضائل گھڑ کر آپ کو کوئی جملہ نہیں دے دے گا۔ کم علم رکھنے والا آپ کو یہ نہیں بتائے گا اتنے دن یہ کام کر لو آپ کا فلاں مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ تعویذ لٹکا دو، فلاں جگہ دبا دو، فلاں جگہ اس کو چھپا دو، کسی اونچی جگہ رکھ دو اور یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ آپ اس کی بات میں نہیں آئیں گے کیونکہ آپ شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ اتنا علم ضرور ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آتی ہوں اس حدیث کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے، آپ کا دل نہ مانے کہ جتنی میں نے شریعت پڑھی ہے اس میں تو یہ بات ہی نہیں ہے، آپ اس کی بات کو نہ مانو، اس کی بات کو نہ مانو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ اس کی خود تحقیق کر لیں، اور اگر کوئی آپ کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے تو پھر آپ اس کی بات کو مان لو۔ مزاج خود بن جاتا ہے، مزاج آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ بن جاتا ہے جب بندہ سیدھے راستے پہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ارادہ رکھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں گا، اللہ اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکل آتا ہے، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ لہذا جب وہ سیکھتا ہے، مزاج اس کا ڈیولپ ہوتا ہے، وہ مزاج کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ غلط راستے پہ نہیں پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاج کی اور بات بتائی ہے کہ اب ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی کیا ہوتی ہے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے اور بڑا بہت جامع سوال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جامع جواب دیا، البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ عادات۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ عادات۔ آپ اپنی ساری عادات درست کر لیں، ٹھیک ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، یہ نیکی ہے۔ اور فرمایا گناہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بڑا جامع جواب، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ یہ ہے کہ جب آپ کریں گے آپ کے دل کے اندر الارم ضرور بجے گا۔ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، آپ کے دل میں کٹکا لگے گی میں کیا کر رہا ہوں، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور آپ کراہت محسوس کریں، ناپسند کریں گے کہ کوئی مجھے دیکھے۔ جب آپ چھپ کے کوئی بات ڈر کے کر رہے ہیں اور دل میں ایک دھچکا سے لگا ہوا ہے، سمجھ لیں یہ بات شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔
شریعت کے مزاج کے یہ خلاف ہے. جب یہ نشانیاں ہیں تو وہ برائی ہے، جب یہ نشانیاں ہیں تو وہ گناہ ہے. لہذا شریعت کے مزاج کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جب اس سے بندے کا لگاؤ لگ جاتا ہے تو پھر وہ شریعت کے مزاج کو سمجھتا ہے. ہم آپ جتنے مرضی بڑے عالم کو دیکھ لیں، جتنے مرضی فقیہ کو دیکھ لیں، لیکن وہ صحابہ سے بڑھ کر فقیہ نہیں ہو سکتا، وہ صحابہ سے بڑھ کر عالم نہیں ہو سکتا، وہ صحابہ سے بڑھ کر محب رسول نہیں ہو سکتا. جو محبت صحابہ کے اندر تھی، جو قربانیاں اور جو ایثار قربان صحابہ کے اندر تھا، وہ کسی اور کے اندر اس کا مقام ہے. سب کے اندر محبت بھی ہے، ایثار بھی ہے، لیکن وہ ایثار کا بدن صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے جب یہ آیت نازل کی، جس کا میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود بھیجو اور سلام بھیجو. اب یہ آیت جب نازل ہوئی، پیغمبر نے پڑھ کر سنا دی کہ یہ کام کرو. صحابہ کو چاہیے تھا نا کہ فوراً کرنے لگ جاتے. اب وہ عربی دان بھی تھے، یعنی عربی اس علاقے سے پھوٹتی تھی. وہ اس جگہ میں ہے جو سب سے وسیع علاقہ ہے عربی کا، اور وہ منبع و محور ہے وہ علاقہ عربی زبان کا. وہ اپنی طرف سے کمال قسم کے الفاظ درود پاک کے بنا سکتے تھے. وہ اپنی طرف سے فصیح و بلیغ الفاظ کو ترتیب دے سکتے تھے، کیونکہ آرڈر ہے اللہ کا. اللہ نے ایک آرڈر دے دیا ہے. آپ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو بھی بغیر دلیل کے ہم نے نہیں مانا. اللہ رب العزت کو پہلے تحقیق کرو. یعنی جب بندہ اب مسلمان ہونے لگا ہے، اب ہم تو الحمدللہ مسلمان اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کا تعارف ہے. جس بندے نے پہلی دفعہ تعارف کرنا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا آنکھیں بند کر کے مجھ پر ایمان لے آؤ، تحقیق کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تحقیق کی تھی. پہلے کہا لگتا ہے کہ ستارے بڑے چمک رہے ہیں، یہ میرا رب ہوگا، تحقیق تھی. پھر کہا نہیں، یہ چاند بڑا چمکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب وہ بھی غروب ہوا، کہا یہ نہیں، رب ایسا نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھا، سورج کی طرف دیکھا تو کہا یہ بھی اتنا چمکدار ہے، رب ہو سکتا ہے. لیکن جب غروب ہو گیا، کہا یہ رب نہیں ہو سکتا. یعنی رب تک پہنچنے میں انہوں نے پوری تحقیق کی ہے. جب آپ نے رب تک پہنچے، تحقیق کرنے، جب تحقیق مکمل ہو جائے، پھر رب کی آنکھیں بند کر کے ماننی پڑے گی. پہلے آنکھیں بند کر کے رب کو نہ مانو. جب مان لیا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے رب کی ماننی ہے. اب رب کو انہوں نے مان لیا صحابہ نے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے حکم دیا کہ درود پڑھو. اب درود کے الفاظ کوئی نہیں تھے ان کے پاس اس وقت، کوئی بھی ایسی ان کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی، کوئی ایسا درود ان کے پاس نہیں تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ حکم مل گیا ہے اللہ کی جانب سے، فوراً عمل کرتے. اور اپنی طرف سے، کیونکہ پیغمبر پر میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا تھا، پیغمبر کی ذات پر آپ کو پیغمبر کی ذات کی تعریف اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں، لیکن اس تعریف کی فضیلت آپ خود مقرر نہیں کر سکتے. اس کی فضیلت کی اتنی بار آپ یہ الفاظ کہہ لیں گے آپ کو فلاں مل جائے گا، اتنی 1000 مرتبہ کر لیں گے آپ کی فلاں مشکل آسان ہو جائے گی، یہ ہم مقرر نہیں کر سکتے. یہ انہی الفاظ سے کر سکتے ہیں جو شریعت کی طرف سے ہیں. کیونکہ جو اجر ہے، یہ جو اجر ملنا ہے نا، جو بدلہ ملنا ہے کسی بھی نیک عمل کا، اس کا صرف ہمارے ذریعے، ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی نیٹ ورک ہے. اس کے علاوہ کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نیٹ ورک ہے. اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ نہیں سکتے کہ اس کا اجر کتنا ہے. پوچھ سکتے؟ وہ شریعت نہیں بن سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتا دیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وہی ہمارے لیے اجر ہے. اس کے علاوہ ہم مقرر نہیں کر سکتے. ہمارے پاس یہ اجر ڈھونڈنے کے لیے، اس کا پتہ لگانے کے لیے کوئی شریعت کی سم موجود نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک موجود نہیں ہے. وہ نیٹ ورک محمدی نیٹ ورک ہے، جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ، کیونکہ جب بندہ اپنی طرف سے تعریف کرتا ہے کر سکتا ہے، لیکن فضیلت بیان نہ کرے. اور فضیلت اس لیے پھر آگے لوگوں نے گڑھی ہے کہ وہ محبت میں کرتے ہیں. اصل میں ہم ان کی محبت میں کوئی شک نہیں کرتے، لیکن شریعت نے اس کا بھی مزاج بتایا ہے. محبت بھی کنٹرولڈ محبت ہے.
شریعت کی محبت بھی جب کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو جو ہے نا سجدہ گاہ نہ بنانا. مجھے ان کو پتا تھا کہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والے، یہ تو میرے وضو کے قطرے پانی کے وہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ میرا تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، تو یہ میری قبر کے پر بھی کچھ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. پہلے پتا تھا، لہذا یہ اپنی طرف سے محبت میں جس نے کیا ہے، تو لہذا شریعت نے محبت بھی بتائی ہے کہ وہ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے، کس انداز میں ہونی چاہیے، اور اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، اس کی چوڑائی کیا ہونی چاہیے، اس کی لمبائی کیا ہونی چاہیے، کس حد میں ہونی چاہیے. یہ سارا کچھ شریعت نے بتایا. وقت نہیں تھی تو میں وہ بھی بتاتا. لہذا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا طریقہ ڈھونڈا درود کا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے سارے ذرائع جو ہے وہ محدود ہیں، ہم یہ کام اپنی طرف سے نہیں کرتے. وہ فقیہ بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ عربی دان بھی تھے، سارا کچھ تھے، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے درود پیغمبر پر نہیں پڑھا. وہ کس کے پاس آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ ایمان والو. اس وقت ایمان والے صحابہ ہی تھے نا، اے ایمان والو درود پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود کون سا پڑھے، کیسے پڑھے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ الفاظ کس نے سکھائے ہیں؟ چند ایک الفاظ جو ہیں ترک سے احادیث میں موجود ہیں، جو جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. صحابہ نے کن سے سیکھے؟ ڈائریکٹ اللہ کے پیارے حبیب سے. لہذا درود فضیلت والا، یعنی درود کا مطلب دعا ہے. آپ دعا اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر فضیلت ڈھونڈیں گے تو وہ پیغمبر والے درود سے ہی ملے گی، کیونکہ ہم شریعت کے متبع ہیں، شریعت کے مطابق عمل کرنے کا ہم پر واجب ہے. اور یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ نوجوان جو ہے انگلش سیکھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، اس دوران پیس بھی اپون ہم پڑھتے ہیں یا پی ایچ آگے وہ مخفف بنا دیتے ہیں. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور یہ آپ مزاج بھی ہے شریعت کا. کہتے ہیں وہ ایک امام کا لکھتے ہیں فوت ہو گئے، تو ایک واقعہ انہوں نے لکھا، مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے مجھے اس بات پہ ڈانٹا کہ تم صلی اللہ علیہ لکھتے ہیں، وسلم کیوں نہیں لکھتے؟ کہتے پھر میں نے زندگی پر وسلم ہی لکھا ہے، صاحب درود پورا لکھا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، نام محمد پورا لکھ دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا اردو میں کیا ڈال دیتے ہیں، سوال. اور محبت ہے تو ہمیں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے. آپ کی قلم بھی بابرکت ہو جائے گی، آپ کی تعریر بھی بابرکت ہو جائے گی. اور جب بولتے ہیں تو پیس بھی اپون ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس وہ درود ہے جن الفاظ کی ادائیگی سے آپ کے فرشتے بھی آپ کے درود کی نیکیاں لکھتے ہیں، اور آپ پیس بھی اپون ہم پڑھنے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ بھی ان کی ایک سازش ہے. آپ وہ الفاظ ادا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگلش پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، عبرانی پڑھتے ہیں، فرنچ پڑھتے ہیں، چائنیز میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں ہی پڑھیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جس مرضی زبان میں چلے جائیں، نام نہیں تبدیل ہوتا، نام ہر زبان میں وہی پڑھا جاتا ہے، تلفظ وہی رہتا ہے. آپ کا نام زید ہے، بکر ہے، ہر زبان میں یہ بکر ہوگا، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن ہم چند چیزوں کا کیوں ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے جب بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، درود پورا پڑھے بھی اور لکھیں بھی، اللہ کے پیارے حبیب کے آپ قریب ہو جائیں، اللہ کے پیارے حبیب کے آپ اور قریب ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بھی ہے، وقت کم ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اور میرے اوپر درود نہیں پڑھا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر درود نہیں پڑھا جاتا، وہ مجلس ایسے ہی ہے جیسے وہ مجلس کسی مردار کے پاس بیٹھی تھی اور اس کی بڑی بدبو آتی تھی، وہ بدبو لے کے اٹھے.
یعنی اتنی تعفن زدہ وہ مجلس ہے. ہماری کتنی دوستوں کے ساتھ مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی ہم نے اللہ کا بھی ذکر نہیں کیا، کبھی کوئی دین کی بات نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ دوست بڑے وہ ایسے قسم کے ہیں جو دنیا دار ہیں. یہ لفظ بھی ہم نے اپنی طرف سے جان کے، یہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے؟ ہر مسلمان دیندار ہوتا ہے. آپ نے یہ کیوں الگ الگ کر رکھا ہے؟ یہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے؟ جو مسلمان ہے وہ دیندار ہے، یا پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ دنیا دار ہے تو پھر مسلمان کس کا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ دیندار ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے. اگر دنیا دار ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. لہذا کسی مجلس میں آپ اٹھتے، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں مجلس کے کفارے کی جو ہے نا تو دعا پڑھ لیا کرو. تو کوئی نہ کوئی ذکر ضرور ہونا چاہیے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے سارے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں. لہذا ہمیں اس کا ضرور اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا نام سن لیا اور اس نے درود نہ پڑھا، اس میں لکھنے والی بھی بات آ جاتی ہے، جس نے میرا نام سن لیا اور اس نے درود نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا ہے، اس نے جنت کا راستہ کھو دیا ہے. لہذا ایک تو ہمیں شریعت کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، اور جتنی درود کی کاپیاں ہیں اس کے بارے میں غور ضرور کریں کہ ہمیں اور صحابہ نے ہمیں کون سا درود سکھایا تھا، اور صحابہ نے پھر زندگی بھر اس درود کو اپنے سینے سے لگایا تھا. ہم بھی اسی درود کو پڑھیں گے، اسی کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ جتنے درود دنیا میں موجود ہیں پہلے اس کی تحقیق کریں. ٹھیک ہے تو درود پڑھیں، غلط ہے تو چھوڑتے وہ پڑھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.